میرے بھائیوں، گناہ وہ عمل ہے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو۔ یہ دل، دماغ اور روح پر اثر ڈالنے والا عمل ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جو شخص گناہ کرے وہ اپنے ہی نقصان میں ہے۔ گناہ ابتدا میں خوشی دیتا ہے، لیکن آخر میں انسان کو سکون سے محروم کرتا ہے۔ دل خوف زدہ اور ذہن پریشان رہتا ہے اور شخصیت پر اثر ڈالتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے ان سے کہا کہ وہ کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت حکمت اور محبت کے ساتھ فرمایا، بیٹا، اگر تم گناہ کرو گے تو پہلے اپنے دل کی حالت دیکھو کہ یہ سکون اور اطمینان تمہیں کبھی واپس نہیں ملے گا۔ حضرت علی کی نصیحت نے اس شخص کے دل کو بدل دیا اور اس نے ظلم سے رک کر نیکی کی طرف قدم بڑھایا۔ تو میرے بھائیوں، شیطان ہر انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، مگر عقل اور نصیحت ہمیں گناہ سے بچنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور جو لوگ پرہیزگار ہیں اللہ ان کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بازار سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ شخص شرمندہ ہوا، لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نہ صرف نصیحت کی بلکہ دل سے سمجھایا کہ گناہ کرنے سے پہلے اپنے انجام کو دیکھو۔ اس شخص نے نیکی اختیار کی اور بعد میں اللہ کے قریب ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہ کی ابتدا میں خوشی، آخر میں پچھتاوا ہے۔ تو میرے عزیزوں، گناہ کرنے والا انسان سکون کھو دیتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے اور آخرت میں اس کا حساب بھی سخت ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن نوجوانوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ نوجوان اکثر دنیاوی لذتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات گناہ کا سبب بنتی ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک نوجوان نے شب و روز دنیاوی لذتوں کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا اور دل و دماغ پر خوف اور پریشانی چھا گئی۔ آخر کار اس نے توبہ کی اور اللہ کی رضا کی طرف رجوع کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کے قریب آنا سکون اور رحمت کا ذریعہ ہے، گناہ کا انجام ہمیشہ نقصان دہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز قائم کریں۔ نماز دل کو نرم اور روح کو سکون دیتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ اللہ کے کلام سے دل میں خوف و محبت پیدا ہوتی ہے۔ اپنے اچھے دوستوں کا چناؤ کریں جو آپ کو گناہ کی طرف نہ لے جائیں۔ ہر عمل سے پہلے سوچیں، اگر شک ہو تو اس سے بچیں کہ یہ عمل کیا آخرت میں مجھے جو ہے اس کا صلہ اچھا ملے گا یا برا ملے گا، تو سوچنا چاہیے۔ توبہ اور استغفار کیا کریں۔ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگیں۔ اولیاء اللہ کی سنت پر عمل کریں۔ ان کے اخلاق اور نصائح آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔ ایک صوفی بزرگ نے فرمایا کہ ایک دن ان کے پاس ایک شخص آیا جو مسلسل جھوٹ بول رہا تھا۔ بزرگ نے اسے نہ صرف نصیحت کی بلکہ ایک دن کا تجربہ کرنے کو کہا، آج تم ایک بھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ وہ شخص حیران ہوا کہ ایک دن میں اتنا سکون اور خوشی محسوس کی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ گناہوں سے بچنا دل کو سکون اور روح کو تازگی دیتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بازار میں بیٹھے تھے۔ ایک نوجوان نے غیر شرعی کام کرنے کی کوشش کی تو حضرت نے اسے نہایت حکمت اور محبت سے سمجھایا اور کہا، جو کام اللہ کی رضا کے خلاف ہے اس سے بچو، کیونکہ انجام ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ نوجوان نے اس نصیحت کو دل سے قبول کیا اور اپنی زندگی میں نیکی اپنائی۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھیں، گناہ کرنے سے پہلے سوچو۔ ہر عمل کا نتیجہ ہوتا ہے اور ہر گناہ کا انجام ہوتا ہے اور وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں تقوی پیدا کر دے۔